आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुने मेरी आप अपने पुलिस वाले की हिफाजत नहीं कर सके। सैकड़ों पुलिस वाले कत्ल हुए, आप क्या कर सके? आप बताएं। मेरी गुजारिश सुनो। हर 10 कदम पर आपके वार ड्रेस पहने 80,000 लोगों को आपने गैर पैदावारी अमल में ला खड़ा किया है। वो आप पैसे दे रहे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत उनको पेमेंट दे रही है। उसके बावजूद ये तमाशा रोज होता है। ये तो डूब मरने का मुकाम है आपके लिए, दुनिया की 8वीं बड़ी फौज। ये तो डूब मरने का मुकाम है। ये तो आप हर रोज आप अपने पुलिस वालों की हिफाजत करें, हमें छोड़ दें, हम जाने, हमारा एहतजाज जाने। ये आपके बस की बात नहीं है डीसी साहब। बलूचिस्तान के इलाके मच में जिस तरीके से 11 कानकनों के खून की होली खेली गई, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाक़या है और इसकी मिसालें माजी में बहुत कम मिलती हैं। कहा जा रहा है कि इसमें अफ़गानी शहरी भी शामिल थे मरने वालों में, जबकि हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती जो है उसकी मिसालें भी बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पे अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सकी, जबकि हज़ारा बरादरी के अफराद का कहना है कि उनकी लाशें जो हैं उस वक़्त सुपुर्द खाक की जाएंगी मर शहीद होने वालों की, जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोयटा जाके उनकी दाद रसी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अपोजिशन की तमाम जमातों के सरबराह जो हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ शरीफ शामिल हैं, वो इन धरना देने वालों के दरमियान पहुंच चुके हैं। उनको किसी किस्म का खौफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसलिए वहाँ नहीं जा रहे कि वहाँ सिक्योरिटी का मसला पैदा हो सकता है। बलूचिस्तान में होने वाले इन वाक़यात पर सीनियर वकील अली बदर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, देखिए सर, ये जो वाक़या हुआ है बड़ा ही दर्दनाक, ज़ालिमाना और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए वो कम है। इस वाक़े के को कंडेम्ड करने के लिए मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है कि इसको किस तरीके से कंडेम्ड किया जाए। लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ कि जिन लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको इस आज़माइश से गुजारे। और मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है इस दर्दनाक वाक़े के। बहुत ही जुल्मनाक वाक़या हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उसने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे देखे ना, 3-4 दिन हो गए हैं, वो डेड बॉडीज़ लेके रोड के ऊपर सारी कम्युनिटी, हज़ारा कम्युनिटी बैठी हुई है। और सो मच सो कि आज देखें कि आज ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और PMLN से मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और मुतअद्दिद पार्टियों के जो लीडरान हैं, वो इस ज़ालिमाना वाक़े के में इजहारे अफसोस करने के लिए और इस मुश्किल टाइम में हज़ारा कम्युनिटी के साथ खड़े होने के लिए आज वो दोनों गए वहाँ पे और उन्होंने जाके कहा कि हम यहाँ पे कोई सियासी जो है कार्ड खेलने नहीं आए या इसको सियासी माइलेज लेने नहीं आए। हम यहाँ पे इंसानियत के लिए और एक मुश्किल वक्त में खड़े होने के लिए आपके साथ आए हैं। मैं समझता हूँ ये कि बड़ा अच्छा इक़दाम है। इस मौके पे हुकूमत को चाहिए था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान साहब हैं, उनको चाहिए था कि वहाँ पे बिल्कुल फ़ौरन फ्लाई करके जाते और उस कम्युनिटी के साथ खड़े होते, चाहे वो जिस मर्जी फ़िक़े से ताल्लुक़ होते हैं। देखें, हम मुसलमान हैं, शिया हो या सुन्नी हो, हमारा अकीदा तो मानने वालों का है, तो हम सारे मानने वाले हैं मौला पंचतन पाक के। चीज़ ये है कि ये चाहे किसी भी फ़िक़े के साथ ये वाक़या हुआ होता है, ये बड़ा ज़ालिमाना वाक़या था। इसमें वज़ीर-ए-आज़म को एज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वहाँ पे जाना चाहिए था और वहाँ की गवर्नमेंट को भी इस वाक़े को नोटिस लेके सपोर्ट करनी चाहिए थी। और मैं अपील करूँगा सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और जितने भी ऐसे इदारे हैं जो कि इसके अंदर कोई रोल प्ले कर सकते हैं, उनको ये रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के जो दर्दनाक वाक़या हैं वो जिसने भी किया है उन कातिलों को पकड़े, उन ज़ालिमाना लोगों को पकड़े जिन्होंने ये सरकलम किए और इतनी ज़्यादती की उधर के बच्चों के साथ। एक दफ़ा इबरत का निशान बनाना चाहिए।
یہ تمام حکومتی اداروں کو، چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، یا جو بھی یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس ملک کی ایجنسیاں ہیں، ان سب کو ون پیج پہ آ کے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا ایگزامپلری جو اسٹیپ لینا پڑے گا، عبرت کا نشان بنانا پڑے گا، ان ملزموں کو پکڑ کے دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اس طرح کا پاکستان میں کسی بھی کمیونٹی کے میں کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. جی، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جو جس طریقے سے یہ ہزارہ برادری کا جتنے بھی اب تک ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بھارت کا اس سے تعلق نہیں ہے. حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ بھارت کے لوگ جو ہے وہ یہاں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ ایک فیوچر کی جگہ ہے، اور اگلی ساری ڈیولپمنٹ جو اگلے کئی ڈیکیڈز کی ہونی ہے وہ بلوچستان میں ہی ہونی ہے. اور پاکستان کے لیے بڑا سینسٹیو ایریا ہے بلوچستان، اور بڑا سینٹر پوائنٹ ہے ورلڈ کا. تو یہاں پہ ظاہری بات ہے اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دشمن ممالک، اس کے اندر انڈیا ہو یا کوئی اور ملک جن کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا، وہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایسی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ کروا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی انٹرنل صورتحال میں ڈی سٹیبلائزیشن آئے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل طاقت یا کوئی بیرونی طاقت، بیرونی ہاتھ ہوگا جس نے یہ معاملہ کیا. لیکن یہ جس نے بھی کیا، بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے، اور یہ اس کو جو ہے نا ایک عبرت کا نشان بنائے اور ان قاتلوں کو پکڑیں تاکہ چین ٹریس ہو سکے کہ یہ جو کس کے کہنے پہ ہوا، کیسے ہوا، تاکہ آئندہ ہونے والے واقعات سے اس سے بچا جا سکے. جی، افغانستان کا کہنا ہے کہ جو لوگ جگہ پہ وفات پا گئے ہیں ان میں سے 7 جو مزدور تھے ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ افغان شہری ہیں. اس کا مطلب اس طرح پوری دنیا میں جس طریقے سے پاکستان کا ایک امیج خراب ہوا ہے، اس کو آئندہ کیسے روکا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بحال رہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میڈیا پالیسی کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ تمام چینلز اور تمام میڈیا اینکر پرسن، اوپینین میکرز، اوپینین لیڈرز کو ون پیج پہ لانا پڑے گا تاکہ یہاں پہ ہم ایک نیشنلسٹ میڈیا ہونے کا کردار ادا کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ پاکستان کا سارا میڈیا ون پیج پہ اور نیشنلسٹ میڈیا ہے. یہاں پہ کوئی، ہر ایک کی اپنی پالیسی ہے، ہر ادارے کی. یہاں پہ نیشنلزم کو فروغ نہیں دیا جاتا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ ملک کا امیج کی خرابی سے بچنے کے لیے یا ملک کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے، جیسے افغانستان نے کہا کہ ہمارے 7 لوگ تھے شامل، اس طرح کسی بھی ملک کے لوگ آ کے پاکستان میں کام نہیں کریں گے اگر کل کو اسی طرح کے کوئی ٹیررسٹ واقعہ ہوگا یا ٹیررزم کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو ہمیں اس کے اوپر بہت سیریسلی سوچنا چاہیے، اور اس کی جو میڈیا کی یا انفارمیشن کی جو پبلک پالیسی ہے اس کے اوپر اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو اور سٹیک اونرز ہیں جو ان کو سب کو ون پیج پہ لا کے، آن بورڈ لا کے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا سافٹ امیج ٹھیک کرنا انٹرنیشنل گلوبل ورلڈ میں بہت ضروری ہے. اپوزیشن کی ساری جماعتیں آج کوئٹہ میں موجود ہیں، کیا اپوزیشن اس سے سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہ رہی کوئی؟ دیکھیں، میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران گئے ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں، انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل مائلیج لینے نہیں آئے. وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی، اور بھی متعدد لیڈران نے جا کے بات کی. وہاں پہ گورنمنٹ کے جو ہم ہیں انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی معاملے کو سیٹل کرنے کی، لیکن معاملہ کسی طرف جا کے لگا نہیں، کیونکہ اس کمیونٹی کے ساتھ اتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہ اب کوئی ایسی گارنٹی چاہتے ہیں، کوئی ایسے کسی ذمہ دار شخص کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ جو بولے کہ ہم آپ کے یہ جو جنہوں نے یہ
معاملہ کیا ہے، اس ظالمانہ جو چیز کی ہے، اس کو جن لوگوں نے کیا ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے اور ان لوگوں کو مارنے والوں کے قاتلوں کو پکڑا جائے. تو لہٰذا اس وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، چونکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تمام باقی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جا کے وہاں پہ اظہار یکجہتی کریں، اظہار افسوس کریں اور مشکل کے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں. تو یہی کام انہوں نے کیا اور میں سمجھتا ہوں انسانیت کی ناطے یہ کرنا چاہیے تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو، اور یہ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو بھی کرنا چاہیے تھا اور باقی پارٹیوں کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا. جی، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے جام کمال خان، انہوں نے ڈی سی کچھی اور ڈی پی او کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. تو کیا انہی دو افسران سے ہٹانے سے آئندہ ایسے واقعات رک جائیں گے یا کوئی بڑی تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ڈی پی او یا ڈی سی او ہٹانے سے معاملے کا حل نہیں نکلے گا، چونکہ ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی تھی. وہ ذمہ داران تھے سیکیورٹی کے، سیفٹی سیکیورٹی کے، اور ایک جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے. تو چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں تھی کہ وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ تھے، ایک جو پولیس ہیڈ ہوتا ہے اور دوسرا ایڈمنسٹریشن کا ڈی سی او اور ڈی پی او، ان دونوں کو ہٹا دیا، سسپینڈ کر دیا. وہ تو کچھ عرصہ اپنی پوسٹ سے ہٹیں گے، او ایس ڈی رہیں گے، پھر جا کے کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے. لیکن اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ آئندہ ہونے والے واقعہ کہ جن ذمہ داروں کے نیچے یہ واقعہ ہو ان کو بھی ایسی کوئی سزا ملنی چاہیے، یا ان کی بھی اے سی آر کے اندر یہ لکھا جائے تاکہ کل کو ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے ڈیوٹی جو ہے بڑی ذمہ داری سے دینی ہے.